الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ اللہ جل جلالہ امن والہ و تم برہانہ وعز اسمہ و جل شانہ کی حمد و ثنا حضور پر نور شافع یوم النشور صاحب لولاک سدرۃ المنتہا جن کی راہ گزر اللہ کے پیارے اس گناہگار امت کے لجپال آقا احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام عزیز دوستو بزرگوں، اللہ جل جلالہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان پیدا فرمایا، اور اس خالق و مالک کا کروڑ ہا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، اور اس خالق و مالک کا بے بہا احسان ہے اس بات پر کہ اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کے دن اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ خلاق عالم ہمارے یہاں پہ آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور سنا کر مجھے سنا کر آپ کو سن کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نہایت واجب الاحترام عزیز دوستو بزرگوں، شعبان المعظم جاری و ساری ہے، اور اسی حوالے سے ہماری گفتگو بھی چل رہی ہے کہ ہمیں رمضان کی تیاری کیسے کرنی ہے، ہم نے رمضان کیسے گزارنا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمان رسول ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ مومن جو ہے وہ مومن کا آئینہ ہے۔ ایک مومن دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے، شیشہ ہے، کہ جیسا وہ خود ہوتا ہے صاحب ایمان، ویسا اس کو دوسرا مومن نظر آتا ہے۔ جیسے اس کے اپنے اعمال ہوتے ہیں ویسا ہی اس کو دوسرا مومن نظر آتا ہے، جیسے اس کا اپنا کردار ہوتا ہے ویسے ہی اس کو دوسرا جو ہے وہ مسلمان ویسے ہی اس کو نظر آتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا فرمان ہے، اس میں پوری انسانیت کو اللہ کے نبی نے بند کر کے رکھ دیا۔ فرمایا کہ جو ایمان والا ہے، جو صاحب ایمان ہے، وہ دوسروں پر بات نہیں کرے گا۔ اگر کسی ایمان والے پر وہ بات کرتا ہے تو وہ اس کا آئینہ ہے، اور شیشہ جو ہوتا ہے وہ کوئی اور شکل نہیں دکھاتا۔ جو شکل ہماری ہوگی وہی ہمیں شیشہ دکھائے گا، وہی ہم شیشے میں دیکھیں گے تو ہمیں اپنا آپ نظر آئے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے آج میں بھی آپ کے سامنے کچھ ایک آئینہ پیش کرتا ہوں کہ آپ مجھ میں اپنے آپ کو دیکھیں، اور میں آپ لوگوں میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، اور دیکھتے ہیں کہ ہم کیا ہیں۔ بہت آسان ہوتا ہے کسی پہ الزام لگا دینا، بہت آسان ہوتا ہے کسی پہ باتیں کر دینا، بہت آسان ہوتا ہے کسی کو بے نمازی کہہ دینا، بہت آسان ہوتا ہے کسی کو جھوٹا کہہ دینا، بہت ہی آسان عمل ہے کسی کے بارے میں برا بھلا کہہ دینا۔ مزہ تو تب ہے نا جب بندہ خود مسجد میں اذان ہو اور بیٹھا ہو اپنے اے سی والے دفتر میں، اپنے دفتر میں، اپنے گھر میں، اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہو، اور ادھر سے آواز آئے حی علی الصلاۃ، پھر اس کا کیا ری ایکشن ہے، پھر خود کیسے عمل کرتا ہے۔ اگر خود اٹھ کے مسجد کی طرف آتا ہے تو پھر وہ دوسروں کو کبھی بات نہیں کرے گا،
اگر خود اس کے من میں، اگر خود اس کے ذہن میں، اگر خود اس کے اندر کئی سوال جنم لیتے ہیں، کئی باتیں ہوتی ہیں کہ میں کیا جا سکتا ہوں، نہیں جا سکتا، دوستوں کو چھوڑ سکتا ہوں، نہیں چھوڑ سکتا، اگر وہ خود چھوڑ کے نہیں جا سکتا تو اس کو کسی بے نمازی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ خود اپنا آپ اس میں دیکھے کہ میں اگر یہاں پہ ہوتا تو کیا کرتا۔ تو آج میں بھی تھوڑا سا آپ کو اس حوالے سے تھوڑا چند باتیں عرض کروں گا آپ کی بارگاہ میں۔ میرا موضوع ہے قرآن کا مطلوب انسان۔ ہم جب اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم جب اسلام کو دیکھتے ہیں، اسلام کو پڑھتے ہیں، اسلامی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، تو دو چیزیں ہیں قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا انسان سے مجھے صرف دو چیزیں چاہیے، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو قرآن کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، جو قرآن کو پڑھتے ہیں، جو قرآن کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ فرمایا اور پھر ایسے انا لا نضیع اجر المصلحین، فرمایا کہ پھر ہم ایسے مصلحین کا، ایسے محسنین کا، ایسے لوگوں کا ہم کوئی بھی اجر اس میں کمی نہیں کرتے۔ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان فرمائی، فرمایا ایک قرآن اور دوسرا نماز۔ جو بندہ قرآن پڑھنے والا ہوگا، جو بندہ نماز پڑھنے والا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اس کا مقام ہے، بہت بڑا اس کا مرتبہ ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو بندہ قرآن کو پڑھتا ہے، جو بندہ نماز کو پڑھنے والا بن جاتا ہے، اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، یمسکون بالکتاب، کتاب کو، قرآن کو اچھے سے پکڑنے والا، اچھے سے اس کو تھام لینے والا۔ یمسکون اس کا مطلب ہے کہ اس کو ایسے پکڑنا کہ اس کو گرنے نہ دینا، اس کو ایسے پکڑنا کہ اس کو پھر چھوڑنا نہیں، اس کو پھر گرنے نہیں دینا، پھر جتنی بھی پریشانی آ جائے، جتنی بھی مصیبت آ جائے، جو کچھ مرضی ہوتا رہے، لیکن وہ ایسے کتاب کو پکڑ لیتے ہیں کہ پھر وہ کتاب کو چھوڑتے نہیں ہیں، پھر وہ قرآن کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم جو لکھا ہوا قرآن ہے، جو کتاب کی صورت میں ہمارے پاس، اس کو پکڑ لیں، اس کو نہ گرنے دیں، کہیں اونچی جگہ پہ رکھ دیں، یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ فرمایا کہ جو قرآن کو تھام لے گا، مطلب وہ چلے گا تو لوگ دیکھیں گے یہ قرآن کا قاری جا رہا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ بتائے گی کہ یہ قرآن پڑھنے والا جا رہا ہے، اس کا لباس بتائے گا کہ یہ قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا جا رہا ہے، اس کا لب و لہجہ بتائے گا کہ یہ قرآن کا قاری جا رہا ہے، اس کا لب و لہجہ بتائے گا، اس کا انداز، اس کی گفتگو، اس کا طریقہ، اس کا سلیقہ، اس کی فیملی کے ساتھ رہنا سہنا، یہ ساری چیزیں بتائے گا کہ یہ قرآن کا عامل جا رہا ہے۔ اس نے قرآن کو اتنا مضبوطی سے پکڑ لیا کہ اب یہ جب بولتا ہے تو قرآن کے مطابق بولتا ہے، یہ جب بولتا ہے تو یہ قرآن کے مطابق بولتا ہے، یہ جب کسی سے لین دین کرتا ہے تو اس کا قرآن کے مطابق لین دین ہوتا ہے، ایسے کہ قرآن اس سے جدا نہیں اور یہ قرآن سے جدا نہیں ہے۔ ایسا مس ہو گیا، ایسا ٹچ ہو گیا یہ قرآن کے ساتھ، قرآن کو اس نے اتنا مضبوطی سے پکڑ لیا ہے۔ اور ایسے لوگ جب رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو میرا رب فرماتا ہے لا نضیع اجر المصلحین، فرمایا کہ ہم ایسے لوگوں کا، کوئی بھی ہم ایسے لوگوں کا اپنے اوپر قرض نہیں رکھیں گے، کوئی بھی ان کے اجر میں کمی نہیں کریں گے، ان کا اجر ہم ان کو اتنا دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے، قرآنی تعلیمات پر جو عمل کرتا ہے، جو قرآن کا حافظ ہے، جو قرآن کا قاری ہے، قرآن کو سمجھنے والا ہے، تو فرمایا کہ قیامت والے دن یہ رب کی بارگاہ میں جائے گا تو میرا رب فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اور میرا رب خود اس سے فرمائے گا کہ قاری قرآن تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کی منزلیں طے کرتا جا، جہاں تک تیرا قرآن الحمد سے شروع ہوگا وہاں سے تیری ملکیت شروع ہو جائے گی، اور جہاں پہ والناس آئے گا وہاں پر تیرا آخری مقام ہو جائے گا۔ یہ قرآن ہے، اور جنہوں نے دن رات قرآن پڑھا ہے، جو قرآن کو پڑھتے ہیں وہ قرآن کو سمجھتے ہیں، اور ہم نے قرآن کبھی اس طرح پڑھا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے رب نے یہ قرآن ہم پہ جب نازل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، یہ قرآن ایسا ہے، کبھی ہم اس کو اس محبت سے دیکھیں، کبھی اس محبت سے دیکھیں، یہ وہ ہے جو میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کی باتیں ہیں، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو رب نے اپنے حبیب سے کی تھیں،
یہ وہ باتیں ہیں جو میرا رب مجھ سے کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر اگر ایسا ہو جائے، میرا رب بھی اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، میرا رب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ خالق کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ فرمایا اے ایمان والو سنو، اگر تم نے اسلام کو چھوڑ دیا، اسلام پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لے کے آئے گا جو اسلام پر عمل کرنے والے ہوں گے، جو اسلام کو ماننے والے ہوں گے، جو اسلامی تعلیمات کو اپنے اوپر نافذ کرنے والے ہوں گے۔ فرمایا پھر جب وہ اپنے اوپر اسلامی تعلیمات کو نافذ کر لیں گے، یحبونہم، میرا رب ان سے محبت کرے گا، میرا رب ان سے پیار کرے گا، ویحبونہ، اور وہ پھر اپنے رب سے پیار کریں گے۔ تو بتائیں، جس سے پیار ہو، جس سے محبت ہو، جس سے لگاؤ ہو، جو کسی کا عاشق ہوتا ہے، کسی کو اگر کسی سے پیار ہو تو پھر اس کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ پھر وہ پاس بیٹھا ہو، ایک بات کی تو بات ختم ہو گئی، پھر بندہ اس کو لقمہ دیتا ہے، کوئی اور سنا بات، کوئی اور گل سنا یار، کوئی اور گل، صبح سے شام تک، شام سے پھر صبح تک، جتنا مرضی ٹائم گزر جائے، یار پاس بیٹھا ہو، بندہ کہتا ہے یار اس کو سنتا رہوں، اس کی باتیں سنتا رہوں، اس کی بولی کو دیکھتا رہوں، یہ کیسے بات کرتا ہے، یہ کس انداز میں، یہ کیا مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو بندہ جب رب سے بات کرنا چاہے، جب رب سے ہم کلام ہونا چاہے، جب اتنا اسلام پر عمل کرے کہ میرا رب اس سے پیار کرے، اور پھر یار سے باتیں کرنا چاہے، آپ سمجھے نہیں ہیں، اس کے لیے تھوڑا سا اپنے اندر عشق، تھوڑی سی محبت، تھوڑی سی اپنے اندر جو ہے وہ الفت، تھوڑا سا سرور لے کے آئیں کہ جب بندہ اپنے حبیب سے بات کرنا چاہے۔ فرمایا یحبونہم، میرا رب اس بندے سے پیار کرتا ہے جو اسلام پہ عمل کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جو اسلام پہ عمل کرتا ہے، اس سے میرا رب پیار کرتا ہے۔ تو اپنے محبوب سے اگر باتیں کرتے ہوئے بندہ تھکتا ہے، اپنے یار سے باتیں کرتے ہوئے بندہ تھکتا ہے، اور وہ عشق کاہے کا، وہ محبت کاہے کی، وہ محبت کا پھر عمل کاہے کا، کہ اگر یار سے باتیں کرتے تھک جائے، اگر عاشق اپنے مشوق سے باتیں کرتے تھک جائے، تو پھر وہ محبت کاہے کی، پھر وہ پیار کاہے کا؟ نہیں، محبوب سے باتیں کرتے تھکا نہیں کرتے۔ تو کیا نہ کسی نے جو کسی دا عاشق ہوئے تو گل اسے دی کردہ، جو کسی کا عاشق ہوتا ہے اسی کی بات کرتا ہے۔ فرمایا جو کسی دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ، 100 مکر بہانے کر کے اوندے ہی مرنے مردہ۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے، من ارادہ ان یحدث ربہ، فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ رب سے باتیں کرے، فلیقرأ القرآن، وہ قرآن کی تلاوت کرے۔ وہ کیا کرے؟ وہ قرآن کو پڑھے، وہ قرآن کو سمجھے، وہ قرآن کی تلاوت کرے۔ فرمایا جتنی دیر وہ قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا، اتنی دیر وہ اپنے رب سے ہم کلام رہے گا، اتنی دیر وہ اپنے رب سے باتیں کرتا رہے گا۔ کبھی یوں بھی قرآن کو پڑھا؟ کبھی ہمیں یوں بھی قرآن کو پڑھنا نصیب ہوا کہ ہم نے قرآن کھولا ہو اور دل میں محبت جاگی ہو، دل میں پیار کا تھوڑا سا چراغ روشن ہوا ہو کہ میں وہ کلام پڑھنے جا رہا ہوں جو میرے رب نے اپنے حبیب پہ کلام نازل کیا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ایک عاشق نے اپنے مشوق سے کی ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو خدا خالق ہو کر اپنے نبی سے کر رہا ہے، یہ وہ باتیں ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے وہ وعدے کیے ہیں کہ جس کے صدقے ہمیں جنت میں جگہ ملنی ہے۔ کبھی قرآن پڑھتے پڑھتے قرآن سارا تیرا رنگ بیان نظر آتا ہے، اس کا قاری ہوں کہ یہ تیری نعت ہے، یہ قرآن سارا جو ہے یہ مصطفیٰ کی شان۔ کبھی اس نظر سے اس کو، اس محبت سے اس کو پڑھے۔ فرمایا والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، فرمایا قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے والے، قرآن کو مضبوطی سے تھام لینے والے، قرآن کو سمجھنے والے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے رب نے یہ پڑھنے کا طریقہ تو بتایا، پھر سننے کی بھی کیا بات ہے۔ قرآن پڑھنے کے بے شمار فضائل، لیکن سننے کی بھی کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب
کہ دیوانوں سنو اس بات کو توجہ سے سنو، اور دل کی نگاہیں جو ہیں اپنے جانب جھکاؤ، دل کی جانب اپنی نگاہیں جھکاؤ، اور دیکھو ہمارا پیار کہاں تک پہنچا، ہمارا عشق رسول ہمیں کہاں تک لے گیا، ہمارا اسلام ہمیں کہاں تک لے گیا، ہمارا دین ہمیں کہاں تک لے گیا، ہمارا مذہب ہمیں کہاں سے کہاں تک لے کے جاتا ہے، اور ہم نے اسلام کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر، مصطفیٰ کے فرامین کو چھوڑ کر ہم کہاں پر جا پہنچے۔ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، فرمایا اور جب یہ لوگ سنتے ہیں اس کتاب کو جو اس رسول پر نازل کی گئی، تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ، تو تم ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھو گے۔ یہ جب قرآن کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، جب یہ قرآن کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، جب یہ قرآن کو سنتے ہیں، جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، جب ان کے سامنے قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے، تو فرمایا محبوب جو قرآن سننے والے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا، جب وہ قرآن سنیں گے، جب وہ قرآن کو دیکھیں گے، جب وہ پڑھنے والے سے قرآن سنیں گے تو کیا ہوگا؟ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ، محبوب آپ ان کی آنکھیں دیکھیں گے، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ آنکھیں جو ہیں ان کی وہ آنسوؤں سے بھر جائیں گی، ان کی آنکھیں کیا ہو جائیں گی؟ آنسوؤں سے، وہ آنسو وہ رونے لگ جائیں گے، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس کی وجہ سے کہ جو انہوں نے قرآن پڑھ کے سمجھا، جو انہوں نے قرآن پڑھ کے دیکھا، جو انہوں نے قرآن پڑھ کے ان کو معلوم ہوا۔ کبھی ہماری آنکھیں نم ہوئی؟ کبھی ہم نے قرآن اٹھایا؟ کبھی اس نظر سے قرآن پڑھا؟ کبھی ہم نے قرآن سنا اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے؟ کبھی ہم نے سمجھا کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ، پہلے سپارے میں ایک آیت موجود ہے، اللہ کے نبی تلاوت قرآن فرما رہے ہیں اور ایک آیت آگے وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، فرمایا کہ پہلی امتوں کا حال یہ ہوا کہ کچھ بندر بن گئے۔ جب اس آیت سے اللہ کے نبی کا گزر ہوا، جب اس آیت کو پڑھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، رونے لگ گئے اللہ کے محبوب۔ اور جب اللہ کا محبوب روتا ہے تو پھر عام کو بات نہیں ہو جاتی، پھر میرے رب کا عرش کانپ جاتا ہے، میرے رب کا عرش کانپتا ہے جب، تو پھر جبرائیل نازل ہوتے ہیں۔ فرمایا محبوب کیوں رو رہے ہو؟ جاؤ پوچھ کے آؤ میرا یار کیوں رو رہا ہے۔ کوئی رونے والی عام ہستی نہیں ہے، رب کا حبیب ہے، رب کا یار ہے، وہ پوچھ کے آؤ کیوں رو رہا ہے۔ جبرائیل امین اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو سلام بھیجتا ہے، سلام آپ کی بارگاہ میں بھیجتا ہے۔ یا رسول اللہ میرا رب پوچھتا ہے کہ کیوں رو رہے ہیں، میرا رب پوچھتا ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ دیکھو جبرائیل یہ قرآن کی آیت ہے، یہ فرمایا کہ وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، فرمایا پچھلی امتوں کا یہ حال تھا کہ وہ دھتکارے ہوئے بندر ہو گئے، وہ دھتکارے ہوئے بندر ہو گئے، تو میری امت کا کیا بنے گا؟ میری قوم کا کیا بنے گا؟ میری امت جب گناہ کرے گی تو کیا ان کے بھی ماتھے پہ لکھے جائیں گے گناہ؟ میری امت جب گناہ کرے گی تو کیا ان کے بھی شکلیں بدلی جائیں گی؟ جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ کسی صورت بھی یہ مجھے قبول نہیں کہ میری امت اگر گناہ کرے اور اس کی شکلیں بدلی جائیں۔ اللہ کے نبی زاروں قطار رو رہے ہیں اور جبرائیل امین دلاسا دینے رب کا پیغام لے کر محبوب کو دلاسا دینے آئے ہیں۔ محبوب کیا ہوا؟ کچھ بتائیں تو صحیح، آپ کی خاطر کل کائنات بنائیے، ہر رسول بدل کے رکھ دیں گے، کچھ بولے تو صحیح، محبوب کچھ بتائیں تو صحیح کہ چاہیے کیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ میری امت اس کی شکل بدلی جائے، میری امت جو ہے وہ بندر بن جائے، میری امت کی شکلیں بدلے۔ فرمایا یہ برداشت نہیں۔ رب کی بارگاہ میں جبرائیل امین حاضر ہوئے، یا باری تعالیٰ تیرا محبوب یہ چاہتا ہے، میرے رب نے قرآن نازل فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب کو جا کر یہ خوشخبری سنا دو کہ محبوب جب تک آپ اس امت میں موجود ہیں تب تک میرا رب ان کو عذاب نہیں دے گا، جب تک آپ اس امت میں موجود ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب آپ اس امت میں موجود بھی ہوں اور ہم ان کو عذاب دیں؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔
یہ شان محبوبی نہیں ہے، یہ محبوب کی شان نہیں ہے کہ جب ناز سے انداز سے کوئی محبوب اپنے محب سے بات کرے اور پھر وہ بات ٹالی جائے، وہ بات مانی نہ جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، تو آج بھی یہ ہو سکتا ہے، آج بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آج ہم اپنے رب سے قرآن پڑھتے ہوئے مانگے کچھ، آج ہم قرآن پڑھیں اور ہمیں رونا آ جائے، آج ہم قرآن پڑھیں اور ہمیں سکون میسر آئے، آج ہم قرآن پڑھیں اور ہمیں قرآن سمجھنا نصیب ہو جائے، آج ہم قرآن کو سنیں تو ہماری آنکھیں نم ہو جائیں، ہم رب کی بارگاہ میں التجا کریں، ہم رب کی بارگاہ میں دعا کریں، ہم رب کی بارگاہ میں ڈریں، خوف کھائیں اس بات سے، ان عذابات سے، ان باتوں سے، ان سے رکیں جو ہمیں قرآن دیتا ہے، جس سے ہمیں قرآن روکتا ہے، جس سے ہمیں قرآن جو ہمیں سمجھاتا ہے۔ ہم اگر ان باتوں پہ عمل کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر فرمایا کہ اگر قرآن پر عمل کرو گے، قرآن کو سمجھنے والے بن جاؤ گے، تو پھر تمہارا حال یہ ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ، یہ قرآن جو ہے یہ ہمیں سب کچھ بتاتا ہے، یہ ہمیں ہر چیز بتاتا ہے۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اگر ٹائم نزدیک ہو جائے تو بتا دیجیے گا۔ یہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ ہمیں کیا کرتا ہے؟ بولیے بھائی۔ میں نے آپ پہلے عرض کی تھی حدیث مبارکہ، میں نے آپ کو پہلے آتے ہوئے بتایا تھا کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ مومن جو ہے وہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ آپ مجھ میں اپنے آپ کو دیکھیں نا، میں اپنے آپ کو آپ میں دیکھ رہا ہوں، میں اپنا آپ میں دیکھ رہا ہوں، آپ مجھ میں دیکھیں، آپ میرے اندر دیکھیں کہ میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہوں۔ میں یہاں پہ بڑا اپنے آپ کو فن خواں بن کے یہاں پہ بیان کروں تو نہیں نا۔ میں اگر آپ کو برا بھلا کہوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خود کو کہہ رہا ہوں، کیوں؟ آپ کو دیکھ کے مجھے اپنا آپ تو نظر آ رہا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو بات یہ ہے میری صاحبوں کہ ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے، ہمیں تھوڑی سی فکر کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ مجھے یہاں پہ حکم ہی یہی ہوا ہے کہ ہم نے یہاں پہ اسلام کی بات کرنی ہے، ہم نے یہاں پہ دین کی بات کرنی ہے، ہم نے یہاں پہ قرآن کی بات کرنی ہے، ہم نے یہاں پہ مصطفیٰ کے فرمان کی بات کرنی ہے۔ آپ یہاں پہ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کچھ نیا ملے گا، آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے گا، لیکن آپ کے چہرے پڑھ کے مجھے بھی پتہ چلے کہ یار میں ان کو سکھا کے جا رہا ہوں، یار میں ان کو کچھ بتا کے جا رہا ہوں۔ ہاں، انداز بیان کو چھوڑیں، دیکھیں نا کون کیا کہہ رہا ہے، کون ہے، اس کہاں سے آیا، یہ مت دیکھیں، یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھیں اس پہ ہمارے لیے کیا فائدہ ہے، یہ دیکھیں کہ ہمیں اس پہ عمل کرنے سے کیا ملے گا، ہمیں کتنا اجر ملے گا۔ یارو وہ قرآن کی بات میں کر رہا ہوں جس قرآن کو لے کر آنے والا جبرائیل ہے، یہ وہ کتاب ہے جو رب نے اپنے حبیب پر نازل فرمائی ہے، اور یہ وہ قرآن ہے کہ اس جیسی کتاب، اس جیسی محفوظ کتاب پوری روئے زمین پر موجود نہیں ہے، اور یہ وہ قرآن ہے کہ جس کو نازل کرنے کے بعد میرے رب نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کو ہم نے نازل کیا مگر پڑھنے والوں کے لیے ہم نے آسان بنا دیا، پڑھنے والوں کے لیے ہم نے آسان بنا دیا، سمجھنے والوں کے لیے ہم نے آسان بنا دیا۔ آج کا رائٹر جب کتاب کوئی لکھتا ہے، آج کا جب محرر جب کوئی تحریر لکھتا ہے، سیرت نگار جب کوئی سیرت لکھتا ہے، جناب کالم نگار جب کوئی کالم لکھتا ہے، تو وہ اس بات پہ نازاں ہوتا ہے کہ یہ بات سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، میرا لکھا ہوا ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا، میری کتاب ہر کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ قربان جاؤں میں رب کی کتاب پر، قربان جاؤں میں رب کے کلام پر، قربان جاؤں میں رب کے قرآن پر کہ جس کے بارے میں خلاق عالم نے خود ہی ارشاد فرمایا نازل کرنے والا بڑا عظیم ہے، جس پر نازل ہوئی وہ بڑا عظیم ہے، جو لے کر آیا وہ بھی بڑا عظیم ہے۔ لیکن یاد رکھو یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اگر بچہ پڑھے گا تو اس کو بھی پڑھنا آسان لگے گی، اگر کوئی بڑا پڑھے گا تو اس کو بھی پڑھنا آسان لگے گی۔ یہ وہ کتاب ہے کہ اگر اس کو تم اٹھا کے اپنے سینوں سے لگاؤ گے تو تمہارے سینوں میں ٹھنڈ بڑھ جائے گی۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کو تم دیکھتے رہو گے دیکھتے دیکھتے بھی تمہاری عبادت ہو جائے گی۔ یہ وہ قرآن ہے جس کو پڑھ کر میرے مصطفیٰ رویا کرتے تھے، یہ وہ قرآن ہے جس کو پڑھ کر صحابہ کرام رویا کرتے تھے، یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو آج ہم پڑھیں تو ہمیں بھی رونا آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صحابہ کرام کے درمیان موجود بیٹھے ہیں تو فرمایا اے میرے صحابہ میں تمہیں سورۃ تکاثر کی تلاوت سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے سورۃ تکاثر پڑھی، فرمایا کہ جب یہ سورت بہت بڑا عنوان ہے، اس سورت کا نا آپ جائیے گا گھر تو آپ ترجمہ دیکھیے گا، اس سورت کی آپ تفسیر دیکھیے گا۔ سورۃ تکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یہ سارا بیان ہے کہ اس دنیا کے ساتھ ہونا کیا ہے، یہ دنیا کہاں پہ جائے گی، یہ پیسے کی ہرس ہوس ہمیں کہاں لے کے جائے گی، اس دنیا کا آخر مقام کیا ہوگا، اس صورت میں سارا بیان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں یہ صورت کی تلاوت کر کے سناتا ہوں، یہ صورت تمہیں سناتا ہوں، جس کو رونا آئے وہ روئے۔ اللہ کے نبی نے صورت کی تلاوت کی، کچھ صحابہ روئے، کچھ صحابہ روئے اور کچھ کو رونا نہ آیا، کچھ کو رونا نہ آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ میں پھر سے تلاوت کرتا ہوں، جس کی آنکھوں سے دو آنسو جاری ہو جائیں گے میرا رب اس کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت بھیج دے گا۔ اللہ کے نبی نے پھر قرآن کی تلاوت فرمائی، سورۃ تکاثر پھر پڑھی، پھر کچھ اور رونا شروع ہوئے تو کچھ کو پھر بھی رونا نہ آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اگر تمہیں رونا نہیں آ رہا تو میں دوبارہ سے اس سورت کی تلاوت کرتا ہوں، جس کو رونا آئے وہ روئے اور جس کو رونا نہ آئے وہ رونے جیسی شکل بنا لے۔ اگر وہ رونے جیسی شکل بنائے گا تو میرا رب اس کے رونے جیسی شکل کی مشابہت کے صدقے میرا رب اس کو سارے گناہ معاف فرما دے۔ آج اگر ہمیں قرآن پڑھ کے رونا نہ آئے، آج اگر ہمیں مصطفیٰ کا فرمان پڑھ کے رونا نہ آئے، آج اگر ہمیں آج آپ دیکھتے ہیں عرب ممالک میں قرآن پڑھنے والا قاری بھی رو رہا ہوتا ہے، نماز پڑھنے والے نمازی بھی رو رہے ہوتے ہیں، آج ہمیں کیوں نہیں پڑھ کے رونا آتا، آج ہمیں کیوں نہیں سن کے رونا آتا؟ وجہ یہی ہے کہ ہمیں قرآن کا مطلب نہیں آتا، ہمیں قرآن کے معنی نہیں آتے۔ کبھی اس انداز سے نماز کو پڑھنا کہ جب نماز تم نیت کرو اللہ اکبر، اب تم ثنا پڑھ رہے ہو سبحانک اللہم، اور تمہارے ذہن میں چل رہا ہے کہ میرا پاک ہے وہ رب، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں، سارا کچھ اس کے لیے ہے۔ جب آپ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحمت والا، پھر الحمدللہ رب العالمین، پھر تمہارے ذہن میں یہ چل رہا ہو کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، مالک یوم الدین، وہ تمام جہانوں کا مالک ہے، آخری دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیری ہی اطاعت کرتے ہیں، تیری ہی فرما برداری کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھے رستے پر چلا، مولا ہمیں سیدھے رستے پر چلا، مولا ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ جب آئے گی زبان اور تمہیں ترجمہ معلوم ہوگا، رب کعبہ کی قسم ایک نماز ایسی پڑھی، ایک نماز ایسی کہ جس میں ہر حرف کا ترجمہ معلوم ہو، اور پھر وہ رب سے باتیں، ادھر بندہ کہے پاک ہے میرا رب اور ادھر میرا مولا کہے ہاں میرے بندے میں پاک ہوں، ہاں میرے بندے میں پاک ہوں، ادھر بندہ کہے الرحمن الرحیم اور ادھر میرا مولا کہے ہاں میرے بندے تو سچ کہہ رہا ہے۔ ادھر بندہ نماز میں کھڑا ہو کر یہ کہے اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھے رستے پر چلا، ادھر سے میرے رب کا فرمان جاری ہو جائے کہ میرے بندے تجھے سیدھے رستے پر چلا دیا۔ کبھی یہ ہوا؟ ادھر سے بندہ یہ سوچے مولا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مولا ہمیں مغضوبین جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تیرا قہر نازل ہونا ہے، مولا ان میں سے نہ کر۔ ادھر بندہ یہ کہے اور ادھر میرے رب کا فرمان جاری ہو جائے تجھے اپنوں میں شامل کر لیا ہے، تجھے اپنا حبیب بنا لیا ہے، تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے، تجھے مغضوبین میں نہیں شامل کروں گا۔ کبھی اس نظر سے قرآن کو پڑھیں کہ جب ہم تلاوت کر رہے ہوں رکوع میں جائیں سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب وہ عظمت والا، پاک ہے میرا رب وہ بلندی والا،
فرمایا جب سمی اللہ لمن حمیدہ، جب کہے کہ میرا رب وہ تمام حمدوں کو سننے والا ہے، تو میرا رب آگے سے جواب دے کہ اے میرے بندے میں نے تیری ساری تعریفات کو سن لیا، میں نے تیری ساری تعریفات کو سن لیا۔ پھر جب بندہ سجدے میں جائے، ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے فرمایا جب بندہ سجدے میں جاتا ہے، اس کا سر سجدے میں ہوتا ہے، اور سر سجدے میں ہوتا ہے لیکن اس کا مقام رب کی بارگاہ میں اتنا ہو جاتا ہے کہ ایک پردے کا بس فرق رہ جاتا ہے۔ ادھر اتنی قربت رب نصیب کرتا ہے، ایک پردے کا فرق، اور ادھر بندہ سر سجدے میں رکھ کر سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب، رب کعبہ کی قسم ایک بار ایسا کر لینا کہ آپ کے دل میں یہ خیال آئے، سر سجدے میں ہو اور پھر تم پڑھتے رہو سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب، ارفع والا، پاک ہے میرا رب، پاک ہے میرا رب بلندی والا، پاک ہے میرا رب بلندی والا۔ ترجمہ بھی ساتھ دل میں سوچتے رہنا، اگر سر سجدے سے اٹھانے کا من کرے، اگر سر سجدے سے اٹھانے کا تمہارا دل کرے تو کئی رستے پہ چلتے ہوئے میرے گریبان پکڑنے کی اجازت ہے آپ کو، لیکن اگر ایسا نہ ہو کہ سر سجدے میں ہو اور پھر ایسا ہو کہ میرے رب کا فرمان آ جائے کہ اے میرے بندے بڑی تعریف کر دی، مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، پھر اتحیات پہ بیٹھے، التحیات للہ والصلوات، مولا کیا مانگنا تجھ سے، تمام فعلی قولی باتیں تیرے لیے ہی ہیں، سارا کچھ مولا تیرے لیے، اپنی رحمت کا صدقہ جو عطا فرما دے۔ کبھی ایسی نماز پڑھی، کبھی ایسا دل میں خیال آیا، کبھی ایسا قرآن کو پڑھا کہ ہمیں قرآن پڑھ کے معلوم ہو، کبھی ایسا کیا؟ نہیں کیا۔ ہمارے پاس وقت ہے یارو، ہمارے پاس وقت ہے، آپ قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں، نہیں سیکھ سکتے۔ اگر آپ نماز کو سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو آپ کسی بھی طریقے سے، الحمدللہ میں ایک آن لائن اکیڈمی بھی رن کر رہا ہوں، آن لائن قرآن اکیڈمی بھی چلا رہا ہوں میں، کسی بھی طریقے سے، آج کل وہ زمانہ نہیں رہا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم سیکھ نہیں سکتے، کوئی عمر کی قید نہیں۔ 50 سال میں لاہور میں میرا یہ تجربہ رہا ہے، میں 3 فیملی کو، 3 نسلوں کو ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے میں نے پڑھایا الحمدللہ۔ بیٹا بھی مجھ سے پڑھتا رہا ہے، باپ بھی پڑھتا رہا، اور اس کا پوتا وہ بھی مجھ سے پڑھتا رہا۔ 3 بچے، 3 بندے جو ہیں وہ مجھ سے پڑھتے رہے، یعنی کہ ایک بچہ، اس کا باپ، پھر اس کا باپ، 3 بندے، یہ میں نے ایک ہی ٹیبل پہ ان کو پڑھایا ہے۔ قرآن کے لیے رب نے کوئی ٹائم مقرر نہیں کیا، نماز سیکھنے کے لیے رب نے کوئی ٹائم مقرر نہیں کیا۔ جب بھی سیکھو گے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ مولوی صاحب کے پاس جائیں گے تو وہ کہے گا کہ چٹی داڑھی ہو گئی، تینوں قرآن پڑھنا نہیں آیا، پہلی بات تو ایسا کوئی کہتا نہیں، لیکن آپ کو اگر شرم آتی ہے، نوجوان اب سوچ رہے ہیں کہ ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پڑھ نہیں سکتے، اب ہم سے رابطہ کریں، فیس بک پر، آپ اگر یوٹیوب پر، آپ اگر زوم پر، کسی بھی انٹرنیٹ کے ڈیجیٹلائزیشن میں آپ کسی بھی ایپ پہ چاہیں، ہم آپ کو آپ کے وقت کے مطابق قرآن پڑھائیں گے، قرآن سکھائیں گے۔ ابھی انشاءاللہ العزیز اس کے بعد رمضان شریف میں ہمارا پورا پروگرام ہے۔ حاجی آصف صاحب ماشاءاللہ بہت محبت والے ہیں، انہوں نے کہا جی قرآن کے لیے ہم کچھ بھی کریں گے، قرآن کے لیے ہم کریں گے، تو قرآن کا دین ہم پھیلانا ہے۔ اسی مسجد میں ہم نے انشاءاللہ رمضان المبارک میں پورے 30 پاروں کی ہم نے تفاسیر، مضامین سارے ہم نے پڑھا دینے انشاءاللہ ہیں، تو آپ بھی کوشش کریں، ذہن میں رکھیں، آپ کو انشاءاللہ آگے بتا بھی دیں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے، قرآن پڑھنے والا بنا دے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔